अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के हमने कहा था कि डॉक्टर उबैद अली हमारे साथ रहते हैं, हम उनको रिपीटेडली इसलिए रखते हैं कि उनकी जो एथेंटिकेशन है, जो उनका जो वो मुस्तनद हैं अपने फील्ड के, इस लिहाज से वो एक नेमत से कम नहीं कि हम उन्हें यहाँ मदऊ करें। वो कंसल्टेंट है सेंटर फॉर क्वालिटी साइंसेस के और साथ ही साथ पीएचडी डॉक्टर हैं, माहिर अद्वियात हैं, माहिर हयातियाती और कीमियावी अद्वियात के माहिर भी हैं। आप पब्लिक हेल्थ और फार्मास्यूटिकल साइंसेस में आपने बहुत काम किया है और साथ ही साथ जो है वो आपके मकालाजात बैनुल-अक़वामी जरीदों में 20 से ज़्यादा मकालाजात शाया हो चुकी हैं। दुनिया भर से आपको रिकग्निशन मिलती है, आप टीवी पे इनको देखते होंगे मुख्तलिफ सवालात के। और पहला प्रोग्राम हमारा इस लिहाज से कामयाब रहा कि हमने कोरोना पे बात की थी और उसमें बहुत सारी ऐसी जहतें थी जिसका हमने तज़किरा किया और जिसका फीडबैक हमारे पास मौजूद है। साथ ही साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि आपका जो तजर्बा है मुख्तलिफ अद्वियात का, आज हमारा जो अंदोनाक जो मसला है इस कौम का कि दवाइयाँ जो है वो महंगी हैं, दवाइयाँ नापेद हो गई हैं, जान बचाने वाली दवाइयाँ भी हमें नहीं मिल रही है और हमारी दस्तरस से बाहर हुई हैं, उनकी क्वालिटी भी जो है मुनासिब नहीं है। इस लिहाज से बहुत सारे सवालात हैं जिससे आप रोज़ाना गुजरते हैं, रोज़ाना आप परेशान होते हैं, लेकिन आपके पास कोई हल नहीं है, आप नहीं जानते कि आपके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में कि आप फिर तशरीफ़ लाए और फिर हमें मौका दिया कि आपसे बात की जाए। ये जो दवाई साजी है उसके मेयारात हैं, कंपैरेटिव मुकाबलतन दुनिया भर से हम बहुत पीछे हैं। हमारे इंटरनेशनल जो शेल्फ है उसमें हमारी दवाइयाँ ही नहीं हैं, यहाँ दवाइयाँ ही नहीं बनती हैं। अगर बनती हैं, अगर 600 ऐसी कंपनियां भी हैं जो नमकियात बाहर से सॉल्ट मंगवा के दवाइयाँ बनाती हैं, मुख्तलिफ उसके बारे में कहा जाता है कि उनके मेयारात मुख्तलिफ होते हैं। ये एक लंबी कहानी है, हम सवालात की सूरत में आपके सामने रखेंगे। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और इसकी जो अंत है, जो इसकी इंतहा है, आप कहाँ तक इस तबाही को जाते हुए देख रहे हैं अगर इसमें रुकावट ना पड़ी तो। जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही पेचीदा और बहुत ही हसास सवाल से आपने आगाज़ किया है। मैं आपके एतमाद का शुक्रगुज़ार हूँ और यकीनन मैं भी तालिब इल्म हूँ, बहस को कुछ जगह देता हूँ। दवा की जो क्वालिटी का मसला है वो बहरहाल पाकिस्तान की दवाओं की क्वालिटी एक ज़िंदा मसला है। ये इसमें कौन मुलव्विस है, कितना मुलव्विस है और उसका नुकसानात कितना है, ये एक बहुत तफसील गुफ्तगू करने वाला मज़मून है। लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान की दवाएं हम खा रहे हैं, यकीनन हमें फ़ायदा पहुंचा भी रही हैं, लेकिन जो नुकसानात का इसमें पोटेंशियल मौजूद है वो पूरी दुनिया के लिहाज से ज़्यादा है। और दुनिया से मुराद महज़िब दुनिया, साइंस की महज़िब दुनिया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका शामिल है, कनाडा शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यूरोप शामिल है। लेकिन नमकियात तो जो सॉल्ट है वो तो वहीं से आते हैं और जब और हम कहाँ बनाने में उसको जो है तो उसकी अद्वियात साजी में कहाँ घपला कर रहे हैं, कहाँ जो है मुनाफे का रेट बढ़ा रहे हैं, रेशो बढ़ा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम ये समझें कि हमने साग के पत्ते उठाए और खाना पका लिया तो साग के पत्ता अच्छा होगा तो खाना भी अच्छा होगा, तो ये बात सही नहीं है। खाना आप कहाँ पका रहे हैं, किन माहौल में पका रहे हैं, इसके साथ क्या चीज़ें मिला रहे हैं, तो ये सिर्फ नमकियात का मामला नहीं है। तो पहली बात तो वो नमकियात जो आप मंगवा रहे हैं वो भी कितना प्योर है, कितनी अच्छी है, ये सब बातें साबित करने की होती हैं, ये ख्यालात की बातें नहीं होती। लेकिन जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो आपके पास 600 कंपनियाँ हैं, तो 600 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, 600 कंपनियों में काम करने वाले लोग डिफरेंट हैं, डिफरेंट तजुर्बा है, डिफरेंट वो है, इनकी एबिलिटी है और डिफरेंट नॉलेज लेवल है, डिफरेंट एप्टीट्यूड है, डिफरेंट मशीनें हैं, डिफरेंट प्रोसेस है, हमारे जो रेफरेंसेस हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। तो यकीनन जो हम टैबलेट बना रहे हैं, जो इंजेक्शंस बना रहे हैं, जो क्रीम बना रहे हैं, लाखों की मिक़दार में बना रहे हैं। एक बैच में 10 लाख टैबलेट होता है, 10 लाख कैप्सूल होता है। ये बात साबित करनी होती है कि हर कैप्सूल, हर टैबलेट एक जैसा है, बार बार, हर बार, इस बैच में भी, अगले बैच में भी जो आपने वादा किया है उस टैबलेट के साथ, जो आपने लेवल पे दावा किया है उसको पूरा उतरेगा।
اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا. نہیں، اس کے وہ سائنسی ثبوت جو ریکوائرڈ ہیں. جس طرح مثلا میں مثال دوں، آپ کے پاس ایک کار لی آپ نے، ہم تو سیدھے سادے پبلک ہے نا، ہم جاتے ہیں اس بھروسے پہ دوائی لے لیتے ہیں کہ جناب بنانے والے نے بنائی ہے، اتنے ادارے ہیں اس کے معیارات کو چیک کرنے ہیں، ہمیں تو ٹھیک ہی ملے گی، ہم اس کو لے لیتے ہیں. اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو لکھا ہوتا ہے اس معیار پہ بھی پوری اترتی ہوئی یہ دوائیاں نظر نہیں آتی. نہیں، اس معیار پہ پورا اترنے کے لیے جو سائنسی کام درکار ہیں، اگر وہ کام یہ سارے مکمل کر لیں تو پھر ہم یہ تحمل سے ثبوت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دوا معیاری ہے. اور آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں، جو میں ڈائریکٹ بنا کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ اکوپمنٹ وہ معیار فراہم نہیں کر رہے جو اس کے لیے ریکوائر ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس کے معیار کو آپ جانچیں اگر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر تو وہ اس معیار پہ بالکل پوری نہیں اترتی. یہ خطرناک صورتحال ہے. ہمارے معیار پر گہرا سوال ہے. 100 ٹیبلٹ آپ بناتے ہیں، 70-80 صحیح کام کرتی ہے تو 20 آپ کی شاید کام نہیں بھی کرتی ہوگی. 20 کام نہیں کرتی تو وہ تو نقصان بھی دیتی ہوں گی. یقیناً میں تو آپ کو ایک اندازے سے 20 کہہ رہا ہوں نا، جب اس کو آپ کوانٹیفائی کریں گے تو شاید یہ زیادہ ہو جائے. اور ہر 100 دوائیاں لوگ لے جا رہے ہیں، 100 گولیاں لے جا رہے ہیں، اس میں 20% جو ہے غیر معیاری ہے اور وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ سے. جب دوا اپنا دعوے والا اثر نہ کرے، فرض کریں آپ نے کہا اس سے درد دور کرنا ہے اور درد دور نہ کرے تو یہ بھی خطرناک اثر ہو جاتا ہے. وہ درد کی جگہ زیادہ دور کر دے تو بھی نقصان ہوگا، اس کے ساتھ کوئی ایسی امپیورٹی چلی جائے جو کہیں اور ڈیمیج کر دے آپ کو تو وہ بھی نقصان ہوگا. تو نقصانات صرف اور صرف دوا سے تعلق نہیں رکھتے، بنانے کے دوران شامل ہونے والی جو آلودگی ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، شامل ہونے والے جراثیم ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے اندر پوٹنسی سے تعلق رکھتے ہیں. بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں. ادویہ ساز دواؤں کی 600 کمپنیاں یہاں موجود ہیں. 800 سر 800 کمپنیاں. چلے ٹھیک ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 800 کے 800 جو ہے اس معیار میں کیا کیا فرق رکھتی ہیں یا وہ بالکل اسٹینڈرڈائزڈ ہیں؟ سر جس طرح کا آپ کا جو چوک ہوتا ہے، چاہے آپ لیاری کا چوک اٹھائیں چاہے ٹاور کا چوک اٹھائیں، جہاں ریڈ لائٹ کو کوئی فالو نہیں کر رہا ہوتا ہے، اوپر نیچے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ریڈ لائٹ کے ساتھ، ایسے ہی معیار آپ کی دوائیوں کا بھی ہے. جو صورتحال آپ کی وہاں پہ چورنگیوں کے اوپر ہے وہ وہاں پہ بھی، گاڑیاں یہاں پہ بھی چل رہی ہیں. تو کنٹرولز آپ کے بہت کمزور ہیں جو دنیا کو ضروری ہیں دکھانے کے لیے. تو ہم یہ کہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو اس کے جو معیارات ہیں اس میں فلکچویشن ہے، اس کو کچھ زیادہ بہتر بنا رہی ہیں، کچھ کم بہتر بنا رہی ہیں، کوئی اس سے کم بہتر بنا رہی ہیں. اور یہ بھی ایک مت ہے کہ جو بیرونی جو ہے ملٹی نیشنل کی دوائیاں ہیں وہ بہت ہی اچھے معیار کی ہیں اور ہمارے یہاں جو بن رہی ہیں وہ غیر معیاری ہے. یہ بھی اس میں بھی کچھ ساری مت ہیں. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ دوا آپ صحیح بنا رہے ہیں. ہم یہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ بڑی کمپنیاں ہیں، کارپوریٹ کمپنیاں، یہاں کچھ اسٹینڈرڈس ہوں گے، لیکن یہ ٹرسٹ سائنس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہمیں ثابت کرنا ہوگا ہم جو دوا بنا رہے ہیں وہ اسی معیار کی بنا رہے ہیں جس معیار کی ریکوائرمنٹ ہے. اب دوائیں اگر اثر کر رہی ہیں لوگوں کو اور نقصان نہیں پہنچ رہا تو آپ کو نقصان ناپنا نہیں آتا، آپ کو اثر ناپنا نہیں آتا. آپ کی باتیں جو ہیں وہ بہرحال سائنسی باتیں نہیں ہیں. سائنسی بنیادیں جو ہیں وہ طے کر دی گئی ہیں دنیا میں. سائنس کے معیار، اگر سائنس کے معیار پر آپ پورا اتریں گے تو آپ کی دوائیں دنیا بھر میں ایکسپورٹ بھی ہوں گی اور دنیا بھر میں مانی بھی جائیں گی. ایسا لگتا ہے کہ آپ مختصر الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم دوائی نہیں زہر کھا رہے ہیں. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، زہر بہت بے رحم الفاظ ہو جائے گا، لیکن میں اس بات کو ضرور توجہ دلاؤں گا کہ بہت ساری جگہوں پر ہم نادانستہ طور پر دوا سمجھ کر کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، اور وہ بہرحال نقصان دہ. ڈاکٹر صاحب ہم تو نادانستہ کھا رہے ہیں لیکن ہمیں تو دانستہ کھلایا جا رہا ہے نا. دانستہ والے لوگ نہیں ہیں سر. جو لوگ اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، جو لوگ اس کو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، ان کی بھی وہ اہلیت وہ نہیں ہے جو اہلیت اس کے لیے ریکوائرڈ ہے. یہ سب سے بڑا سوال ہے. اہلیت کو کون اس کو جو ہے کون اس کو شامل کرے گا؟ اہلیت کے معیارات کون بنائے گا؟ کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، یا ہم اسی اپاہج قوم کی حیثیت سے رہیں گے کہ اس کی اہلیت نہیں ہے، یہاں بیساکھی کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اہلیت. تو ہم جب باہر جاتے ہیں، ہمارے جو ایکسپرٹ باہر جاتے ہیں وہ کتنے اہل ہوتے ہیں، دنیا ان پر ناز کر رہی ہوتی ہے اور ہم یہاں ستیاس کر رہے ہوتے ہیں. سر بدنصیبی یہ ہے کہ آپ اگر اہلیت دیکھنا چاہتے ہیں نا، اپنی گلیوں کوچوں میں سرکار کی اہلیت دیکھ لیجئے. اچھا، مسئلہ صرف سرکار کی اہلیت کا نہیں ہے. جو ہمارے نجی ادارے ہیں انہیں کس نے روکا کہ آپ کوالٹی نہ بنائیں؟ انہیں کس نے روکا کہ آپ اپنی دواؤں کو امریکہ نہ بھیجیں؟ انہیں کس نے روکا کہ آپ یورپ نہ بھیجیں؟
آخر پڑوس ممالک میں آپ ان کی بنی ہوئی دوائیں امریکہ یورپ کے شیلف پہ موجود ہیں، وہاں تو گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، پڑوس ممالک میں بھی، تو یہاں پہ بھی کچھ نہیں کر رہی. یقیناً ہم بحیثیت قوم جو ہیں وہ ڈیٹوریشن کا شکار ہیں، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ہم فرسودہ جو دور ہے اسی کی ہمارے پاس مشینری نہیں ہے. اب نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ہم اس کو بھی کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ تو ایک دوہرا جو ہے ہم پر نہیں، ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں اور کمپیٹ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن بدنصیبی سے یہ ہے کہ ہم جو لوگ اہل ہیں ان کو جگہ نہیں دے رہے. اور چونکہ بہت مزہ لگ گیا ہے پاکستان میں 2 روپے کی دوا بناؤ، 200 روپے کی بیچو، 20 روپے کی بیچو تو پروفٹ بہت ہے، اس طرف کوئی سوچنا نہیں چاہتا. ورنہ انہی کے ساتھ کے جو لوگ جو پڑوس ممالک میں تھے، جو انہی کی برابری کی سطح پہ تھے فائنینشیل اعتبار سے، وہ آج کہاں سے کہاں چلے گئے. یہ سب ہماری لوگ کر رہے ہیں، ہماری قوم کر رہی ہے، ہماری اسی میں سے وہ نکل کے جو ہے ہمیں مارنے کا سامان کرتے ہیں. کتنا صورتحال ہے یہ بتائیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مارنے کا سامان کرتے ہیں. بھائی آپ نانستہ کریں، نادانستہ کریں، کسی کا پاؤں آپ جان بوجھ کے دبائیں یا جو ہے اتفاق سے دب جائے تو تکلیف تو ہونی ہے نا. یہ تو کوئی جواز نہیں ہے نا. جی میں مارجن دیتا ہوں لوگوں کو کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ادروائز اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. جہالت ایک مارجن ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اس وقت ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہم دوا کے معاملے میں ہراسمنٹ نہیں پھیلا سکتے عوام کو کہ عوام دوا کھانا چھوڑ دیں. دوا کھائیں، ضرور کھائیں، جو ڈاکٹر پرسکرائب کر رہا ہے ضرور دوا کھائیں، لیکن بہرحال اپنی دوا اتنا کو تو بتا دیں کہ کیا غلطی ہو رہی ہے. ہم کہاں ہراسمنٹ پھیلا رہے ہیں؟ ہم اگر چھپائے ہیں تب ہراس کرنے کی باتیں ہیں کہ ہم جو ہے نا حقائق کو چھپا رہے ہیں، سچ تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہم بات نہیں سمجھتے، ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ محتاط رویے میں بات کر رہے ہیں. دونوں جگہ پر پرابلم ہے. ایک جگہ ہے گورنمنٹ کی جو ریگولیٹ کر رہی ہے، ایک جگہ ہے پرائیویٹ لوگوں کی جو بنا رہے ہیں. بنانے والے کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ خراب ہو جائے تو مارکیٹ سے اٹھا لیا جائے. گورنمنٹ کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ عوام کے لیے کیا ضروری ہے. جو گورنمنٹ کا نظام ترتیب دیا ہے آپ نے، اس سے بڑا صاف لگتا ہے. بہت بے رحم میں جملہ کہہ رہا ہوں. گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے کارپوریٹس کو، کمپنیوں کو. یہاں پہ ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے، اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ کمپنیاں گورنمنٹ کے سسٹم کو ریگولیٹ اور کنٹرول کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج 30-40 برس ہو گیا ہمارا. 76 میں ہمارا ایکٹ آیا تھا، آج تک ہماری دوا ہم یہ کہ ریگولیٹر کو ریگولیٹ کر رہی ہیں یہ کمپنیاں. اگر وہ ریگولیٹ نہیں کر رہی تو کیوں نہیں ان کی کوالٹی امپروو ہو گئی؟ اگر گورنمنٹ ریگولیٹ کر رہی ہے، اچھا ان کی جو قیمتیں تو بڑی امپروو ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں 21 سال سے جھوٹ کی انتہا ہے کہ 21 سال سے تو دوائیوں میں قیمت نہیں بڑھی. اور تو جھوٹ بولتے ہیں اور ان کی ریکگنیشن ملتی ہے، اتھینٹیکیشن ملتی ہے کہ ہاں یہ لوگ بیچارے اتنے ہی مظلوم ہیں. ان میں یہ کون لوگ ہیں جو دیکھیں سب سے بڑا جرم انسان کو مارنا ہے. اور اتنے لائسنس لیے ہوئے انہوں نے کہ لائسنس ٹو کل ہے. دس از نہیں دیکھیے میری بھی اتنی عمر ہو گئی اور میں اسی پیشے کے ساتھ ہوں. ان میں نہ حوصلہ ہے سچ بولنے کا اور نہ سننے کا حوصلہ ہے. لوٹ مار مچھی ہوئی ہے پاکستان کے اندر. یقیناً چند دواؤں میں پرائز بڑھانا ضروری ہوگی، لیکن وہ چند دوائیں ہیں. اس کی آڑ میں آپ سب دواؤں کی قیمت بڑھا کر کوالٹی کو آپ سمجھوتا کر کر صرف نقصان پہنچا رہے ہیں اور لوٹ مار کر رہے ہیں. اس میں ڈریپ ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، اس کا معیار ٹھیک ہے، اس کے اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ ٹھیک سے ادا کر رہی ہیں. اچھا اس کی کوالیفائڈ لوگ ٹھیک ہے. اچھا ڈریپ پہ میں تبصرہ زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ میں وہاں پہ رہا ہوں اور میرا تبصرہ باعث ہو سکتا ہے. بس ایک اپنا اوپینین دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں لوگوں پہ ماننے کے لیے کہ ڈریپ کے جو سسٹمز ہیں اور جو لوگ اس کو انفورس کر رہے ہیں اور جس طرح انفورس کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں دنیا میں ہمیں کوئی ریکگنیشن حاصل نہیں ہے. افسوس ڈاکٹر صاحب، لمحہ جو ہے وہ ہمارے دکھ میں اس لیے اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے برائے میں کوئی تمیز نہیں ہے. ہمارا دشمن اگر باہر ہے تو دشمن تو ہمارے اندر بھی ہے. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں جس کا سامنا ہم کر پائیں گے ڈاکٹر صاحب کی مدد سے، اس کا جواب لے پائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر عبید علی PhD ڈاکٹر ہیں، فارماسسٹ ہیں اور ماہر حیاتیاتی اور کیمیائی ادویات پر اتھارٹی رکھتے ہیں. یہ میری طرف سے کہہ رہا وہ مانے یا نہ مانے، لیکن میں نے جو جتنے بھی پروگرام دیکھے ہیں اور جس طرح کی جو ہے وہ حاضر جوابی سے آپ سامنا کرتے ہیں، اس کی مثال آپ خود محسوس کریں گے.
यहाँ डॉक्टर साहब हम ये कहते हैं कि सारी सूरत हाल आपके सामने, हमारे सामने, ये कोई ओपन सीक्रेट है। ऐसा नहीं है कि आप बयान कर रहे हैं या हम बयान कर रहे हैं, या ये तो सारी रोज़ाना की हक़ाइक़ हैं जो गाहे गाहे घूम कर लोग के सामने भी आते हैं। दवा हल नहीं निकलता। अगर हमारी दवाएं गैर मेयारी हैं, कहीं चेक नहीं हो रही हैं, डॉक्टर्स, और अगर हम एक दवाई लेने जाते हैं मिसाल के तौर पर, दवाई हमें दी जाती है, तो हम किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रखें, वो भी जल्दी से लिख देता है, दवाई हम ले लेते हैं। कुछ सवालात भी तो हों जो डॉक्टर से पूछेंगे, भाई ये दवाई है क्या, और वो मेडिकल स्टोर वाले से पूछेंगे जो ये किस चीज़ के लिए, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। हम तो अंग्रेज़ी नहीं जानते या हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कोई जवाब तो होगा उनके पास। कोई मतलब किसी को कोई गाइड करने को तैयार नहीं डॉक्टर साहब। नहीं, देखें, पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि जो पाकिस्तान में दवा लिखने का जो तरीक़ेकार है, ये एक अलग टॉपिक है। डॉक्टर दवा कैसे लिख रहे हैं, डॉक्टर फार्मेसी में दवा आपको कैसे मिल रही है। दुनिया भर में जब भी दवा लिखी जाती है तो मरीज़ के पास ये हक़ होता है या कंज्यूमर के पास, वो डॉक्टर से कुछ सवालात करें। जी। उनमें एक सवाल ये होता है कि दवा जो आप लिख रहे हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होंगे। हाँ, वो डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर साहब मैं पहले ये दवा खाता रहा हूँ या ये दवा खा रहा हूँ, इसके साथ कोई इन दवाओं का इंटरेक्शन तो नहीं हो जाएगा। वो तो उसका मेडिकल स्टोर वाले का तो खुद भी सर्टिफिकेट कहीं और पढ़ा होता है और उसका आदमी कहीं पढ़ा होता है, उसको अंग्रेजी नहीं आती, उसने तो खुद पढ़ा नहीं होता है, उसने कहा कि हाँ ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। नहीं, मैं तो अभी आपसे बहुत बेरहम फिर बात कर लेता हूँ। मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरी एक पूरी कम्युनिटी फार्मेसी की, और लोग मुझे देखते भी हैं फार्मासिस्ट, उनकी उम्मीद करते हैं कि मैं फार्मेसी के हक़ में बोलूँगा, फार्मासिस्ट के हक़ में बोलूँगा। लेकिन बात आपने सच करनी है। मैं एक लम्हे के लिए कहता हूँ कि जी ठीक है, यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर में बंदा खड़ा हुआ है दूसरा, उस जगह अगर हम फार्मासिस्ट रख भी रहे हैं तो वो क्या डिलीवर कर रहा है, जहाँ पे फार्मासिस्ट रखा गया उसकी डिलीवरी क्या है, आवाम को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है, सेहत को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है, इसको नापना पड़ेगा। से क्या कहाँ इस्तेमाल होता है, किस दुनिया की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ फार्मेसी इस्तेमाल होती है, फार्मेसी इस्तेमाल होती है, फार्मासिस्ट के बगैर इस्तेमाल होती है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर फार्मासिस्ट है भी तो क्या फार्मासिस्ट ने कोई ऐसा डिलीवर किया, वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। हमें पहले फार्मासिस्ट को ट्रेन करना पड़ेगा, और फार्मासिस्ट ट्रेन करने से पहले हमें यूनिवर्सिटी को ट्रेन करना पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ाना है। आप तो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहते हैं, इंटरनेशनली भी जो है आपने ट्रेनिंग भी ली है, वहाँ पेपर्स भी लिखे हैं, गए भी हैं, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में अभी भी पढ़ा रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, क्वालिटी सेंटर में एक एथेंटिक। तो आप ये बताएं कि क्या होना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियाँ जिस तरह फार्मेसी पढ़ा रही हैं, इस तरह दुनिया भर में फार्मेसी नहीं पढ़ाई जाती। बड़ी एडवांस पढ़ा रही हैं क्या? नहीं। मैं एक और मिसाल देता हूँ। आप तैरना उससे नहीं सीख सकते जिसने खुद तैरना ना जानता हो, भले उसने तैरने पे पीएचडी किया हो, आप उसे तैरना नहीं सीख सकते। आप ड्राइविंग उस इंजीनियर से नहीं सीख सकते जो खुद ड्राइविंग नहीं जानता हो, भले उसने कार बनाई हो, इंजीनियरिंग की हो उसके बाद। तो हमें तैराक चाहिए, ड्राइवर्स चाहिए सिखाने के लिए। फार्मेसी एक पेशा है, पेशे का मतलब है बराह रास्त तो मरीज से कॉन्टेक्ट करता है। आपकी जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ आप छांट कर नॉन प्रोफेशनल लोगों को रखते हैं। अच्छा, जो लोग रखे गए हैं वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग के ऊपर यकीन नहीं रखते, तो वो जाहिर सी बात है वो एक खला छोड़ेगा, और वो खला हम मार्केट में देख रहे हैं। स्टैंडर्ड है दवाइयों का। अब हम लोगों को ये सारी झगड़ों में कोई तो हमारी बात सुन नहीं रहा, ना देख रहा, ना हमारी सेहत का ख्याल रखा, ना हमारी गुर्बत देख रहा है। सारी चीज़ें ये हक़ाइक़ के तौर पर मौजूद हैं। अगर हमारी ये ज़िम्मेदारी डाल दी जाए कि दवाइयाँ जो है वो उसकी एफिकेसी कैसे नापे जाए, एक आम सा आदमी वो कैसे देखें कि ये दूसरी बीमारी क्या इसी वजह से नहीं हो रही है, कोई और वजह है, एक बीमारी दूसरे को मुतासर कर रही है, उससे एक जो दवाई ले रहे हैं उससे जो है दिल की बीमारी भी हो रही है, दिमाग की बीमारी भी हो रही है, किडनी भी फेल हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं, इससे कैसे बचा जाए, क्या एहतियाती तदबीर एक आदमी के लिए आप तजवीज़ करते हैं? आप कंसल्टेंट भी हैं। नहीं, मैं हेल्थ केयर कंसल्टेंट नहीं हूँ सर, मैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का कंसल्टेंट हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि एक आम आदमी को क्या करना चाहिए इस तरह की सूरत हाल में, जैसा कि सूरत हाल पाकिस्तान में है। एक आम आदमी की भरपूर जिम्मेदारी बनती है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करे, खुद से दवा ना खाए। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे को दवा प्रिस्क्राइब ना करे, बताए नहीं दूसरे को दवा कैसे खानी है, ये भी ना करे। इसके लिए जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो फिजिशियंस मौजूद हैं, वो जो प्रिस्क्राइब करें उस पर वो यकीन रखें, वो दवा ख़रीदें, वो दवा खाएं, और उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट आएँ, जो एडवर्स इफेक्ट आएँ, या जो भी उसका एक्सपीरियंस हो वो ज़रूर शेयर करें। कहीं कोई प्रॉब्लम देखें ज़रूर बताएं, दवा की क्वालिटी में देखें, अपने जो रिस्पांस में देखें, उसको ज़रूर जमा कराएं, कहीं ना कहीं ज़रूर उसको कंप्लेंट दर्ज करें।
अरे ये तो ठीक है, आपने एक बता दिया फॉर्मूला, आपने बता दिया है कि वो चेक कराएं, ये कराएं, वो कराएं, लंबी कहानी है, ये बता दें कि दवाएं कब जहर साबित होती हैं। बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे मौके हैं जिस वक्त आप दवा ये समझ के खाते हैं कि ये मुझे फ़ायदा पहुंचाएगी, वो दोस्त जिसको आप दोस्त समझते हैं वो दुश्मनी पहुंचाती है। आपने दवा खाया था किसी और बीमारी के लिए, नई बीमारी लेकर आ गए, मतलब आपका किडनी फेल हो गया। सपोज़ आपने दवा खाया था चर्बी को कम करने के लिए या एनर्जेटिक एक्टिविटी के लिए या एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए, पता लगा जी आपका जो कार्डिक जो है वो अरेस्ट हो गया, आपके दूसरे डैमेजेस हो गए। तो दवाएं तो कई मौक़ों पे जो है नुकसान पहुंचाती है। आप खुद दवा खा रहे हैं या अनरीजनेबली आपको दवा प्रिस्क्राइब की जा रही है एंटीबायोटिक, वो आपके जिस्म के अंदर मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को मार दे रहा है या बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप कर ले रहा है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर दवाएं नुकसान पहुंचा रही हैं। डॉक्टर साहब एक अजीब सूरत हाल है, वाइटामिन्स खा के बड़ा नाजा होते हैं कि हम वाइटामिन्स खा रहे हैं, डिफिशिएंसी अपनी दूर कर रहे हैं, अपनी तवानाई हासिल कर रहे हैं, लोगों में रुझान बढ़ता जा रहा है, पैसे वाले खूब वो जो है उसको अय्याशी के तौर पर जो है वो वाइटामिन्स खाने का जो है वो ऐश व इशरत में मुब्तला है, और गरीब भी बेचारा नहीं खा पा रहा है, लेकिन सेहत उसकी भी उसके बराबर है, उसके अमराज ज़्यादा है, इसके अमराज फिर कम है। ये कहानी क्या है? देखें ये कुछ चीज़ें सरीहन मजाक हैं, इसका ताल्लुक साइंस के साथ नहीं है। अल्लाह मियां ने जो इंसान मतलब ये कह रहे हैं कि विटामिन्स की ज़्यादती कमी उसके इस्तेमाल का ताल्लुक जो है इतना नेचुरल नहीं है। नहीं, पहली बात तो ये ना, कोई भी दवा प्रिस्क्राइब अगर डॉक्टर करे फिर समझ में आती है बात, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो वो रीज़न के साथ करे, वो भी हवाओं में ना करे, मतलब वो एम्पेरिकल थेरेपी ना करें, वो जस्टिफाइड थेरेपी करें, सेफ थेरेपी करें, इफेक्टिव थेरेपी करें। ये जो आपका ओरल रूट है मुंह से लेकर रेक्टल रूट तक, ये पूरा अल्लाह मियां की मशीनरी है। इस मशीनरी में अल्लाह मियां ने विटामिन बनाने, और हर आदमी को, चाहे वो नॉर्थ कराची में रहे, चाहे डिफेंस में रहे, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे वहाँ का हो, सारी प्योर विटामिन यहाँ अल्लाह मियां बना रहा है। अब जब आप विटामिन बाहर की खाएंगे तो कुछ विटामिन के साथ आप रिस्क भी लेंगे। अच्छा, जब भी आप कोई चीज़ बाहर की लेंगे तो कुछ रिस्क लेंगे, जो अल्लाह मियां बनाएगा उसमें रिस्क नहीं है। अब जब जहाँ बन रही है वहाँ कोई चीज़ अडल्ट्रेशन हो गई, कोई कंटेमिनेशन हो गया, कोई इम्प्योरिटी आ गई, तो वो आप उसका रिस्क लेंगे। वो भले कम हो, ज़्यादा हो, रिस्क आपके पास आएगा, लेकिन जो कुदरत बना रही है उसमें वो रिस्क मौजूद नहीं है। तो यही वजह है कि वो देखिए जो कुदरत बना रही है, विटामिन सी कहते हैं कि वो जो उसको इंटेक ही करना पड़ता है, अगर वो कम हो जाए ना उससे, सब्जियों से, इससे उससे उससे आप लेते हैं, लेकिन उसको बाहर से लेना भी ज़रूरी होता है, तभी जो है उसकी डिफिशिएंसी जो है एफिशिएंट होती है। ऐसा है? कुछ बातें जो है ना वो ख्वाबी बातें, और कुछ बातें जो है वो इंडस्ट्री की अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट की बुनियादों पर फैलाई हुई हैं। साइंटिफिक आर्गूमेंट जो है बड़े वैलिड हैं। जहाँ पे विटामिन की डेफिशिएंसी है वो नज़र आएगी, वहाँ विटामिन प्रिस्क्राइब किया जाए। फैशन के तौर पे विटामिन खाना, डेली विटामिन खाना जस्टिफाइड नहीं है सर। अच्छा, ये बात भी है कि ये चलो ये इतना तो काम है कुदरत के कारखाने में कि गरीब को जो है अल्लाह ताला ने विटामिन डी देनी हो तो उसके लिए सूरज की शुआएँ काफ़ी हैं, समझे आप, और जो है विटामिन सी देने तो बेचारा टमाटर खा के भी वो जो कुछ ना कुछ ले सकता है, नींबू खा के भी जो है फ़ायदा उठा सकता है। बाकी जो जरासीम है वो खुद बना देते हैं, विटामिन बी बनाना हो, B1 बनाना हो, B6 बनाना हो, वो जरासीम बॉडी में मौजूद हैं जो आपके बना रहे होते हैं। ये बात भी ठीक हो गई है, थोड़ी सी तो तसल्ली हुई है कि कुदरत हमारे साथ है। जी जी, है ना, और हर हाल में हमारे साथ है। अच्छा, ये जो हमारे जो मयारात हैं, पाकिस्तान की दवाइयाँ हैं, अमेरिका की दवाइयाँ, इंडिया की दवाइयाँ हैं, बड़ा फ़र्क है। हमारी दवाइयों को वो कबूल नहीं करते, हम उनकी दवाइयाँ खा जा रहे हैं। उनकी क्या स्टैंडर्ड है, चेक उन्होंने किया है? इंडिया की दवाइयाँ हमारे पास बहुत आती रही हैं, बहुत सस्ती आती रही हैं, जिसका स्टैंडर्ड है लाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी नहीं होता है। इस सब बदएहतियातियों के बावजूद भी हम बैरूनी जो इंपोर्ट कर रहे थे उन दवाइयों पर बड़ा यकीन रखते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज्ड हैं और ये अच्छी हैं, और पाकिस्तान में तो कोई दवाइयाँ ही नहीं हैं, और इसमें कुछ बातें हैं भी, सच्चाई भी है। तो ये बाहर की दवाइयाँ और हमारी दवाइयाँ जो 800 कंपनियाँ आपने जो बताया वो बना रही हैं, इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, पहले तो ये तय कर लेते हैं कि बाहर से अगर आ रही हैं तो अच्छी होंगी, ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है। अच्छा, इंडिया की सारी दवाइयाँ अच्छी होंगी, ये बात भी सही नहीं है। सही। अच्छा, ये बात, मगर मेरे पास रीज़न है ये बात कहने का कि वो दवाइयाँ जिनको US गवर्नमेंट के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है, या जो उनकी नज़र से गुजरी हैं, जिन्होंने उसको अथराइज़ किया मार्केट के लिए, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसका और आप में कोई मैच नहीं है। उनका एतमाद, क्योंकि वहाँ पे पूरा सिस्टम है,
ایک ڈرگ کو نظر ثانی کرنے کا، اس کی درخواستوں کو پرکھنے کا، اس کی درخواستوں کو سمجھنے کا، اس کے بعد وہ اتھرائز کرتے ہیں کہ آپ مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں اس کو، پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کرنے والے کی ایبلٹی کتنی ہے کہ وہ ایک جیسی دوا بار بار ہر بار تکرار کے ساتھ بنانے کے قابل رہے گا، اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو اس پہ نظر رکھے گا۔ تو جو امریکہ کا جو نظام ہے، یا جو یورپ کا نظام ہے، جو جاپان کا نظام ہے، کینیڈا کا جو نظام ہے، آسٹریلیا کا جو نظام ہے، اس نظام سے جو دوائیاں اپروو ہوئی ہیں، ایون سنگاپور، ایون سعودی عربیہ، ایون GCC، وہ قابل اعتماد ہیں بنسبت آپ کے یہاں کے۔ آپ کے یہاں تو سیاسی دباؤ بھی موجود ہے۔ بھائی انڈیا سے تو ٹرکوں میں بھر بھر کے دوائیاں آ رہی ہیں، نہیں، جو اس کا کیمیکل آ رہا ہے سر، کیمیکل آ رہا ہے، اس کا کیمیکل آ رہا ہوگا، دوائیاں تو نہیں آ رہی۔ کئی دوائیاں ایسی ہیں جو وہاں سے لکھا ہوتا ہے میڈ ان انڈیا اور یہاں جو استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اگر وہ رجسٹرڈ ہیں تب تو اور بات ہے، اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر اسمگلنگ ہو گئی، وہ تو پھر اسمگلنگ تو سر، اور وہ اسمگلنگ تو یہ دوائی کی شکل میں، دوائی اگر اسمگل شدہ آ رہی ہے تو بہت ہی خطرناک بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون بنا رہا ہے، کہاں بن رہی ہے دوا، وہ بھی دشمن ملک سے آ رہی ہے اور بڑے اعتبار سے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ وہ دوائی ہے۔ نہیں، دوا سر ایون دوست ملک سے بغیر بتایا جائے نا، فرض کریں کہ آپ کو پتہ نہ ہو یہ کہاں سے بنی ہے، تو یہ زہر ہے، پھر اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پورا معلوم کرنا پڑے گا کہاں بنی ہے، کیسے بنی ہے، اس پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ یہ بتائیں کہ مارکیٹ میں جو مضر صحت دوائیاں آ جاتی ہیں، ہمارے یہاں تو کوئی رجحان ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے واپس لیں، مارکیٹ سے اٹھائیں، بس چلے جا رہا ہے، ایک جو چین بنی ہوئی ہے، بیرون ممالک سے شیلف سے اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی یہ دوائی واپس کریں، لیکن ہمارے یہاں تو کوئی رجحان ہی نہیں ہے، جو آ گئی بس آ گئی اور کھا جاؤ بس، اور پیسے کمائے جائیں وہ لوگ اور ہم کھائیں جائیں زہر۔ یہ کیا ہے؟ بیرون ملک میں بھی بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جو اٹھائی نہیں جا پاتی، جس کو اٹھا جانا چاہیے، وہاں بھی چیلنجز موجود ہیں۔ خیر ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ریکال کے اوپر توجہ نہیں دیتے، اور اپنی کوالٹی کے اوپر بعد میں نظر نہیں رکھتے، کسی خرابی پہ نظر نہیں رکھتے۔ میں تو بڑی ذمہ داری سے آپ سے ایک بات کہوں، پاکستان میں جو لوگوں کو صحت مل رہی ہے، اس میں دوائی سے زیادہ قدرت کا عمل دخل ہے۔ اچھا، جو پلیسیبو ایفیکٹ ہے اس پہ ہم صحیح ہو رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوائیاں صحیح کر رہی ہیں بہت ساری جگہوں پر، یہ میں ہر جگہ پہ نہیں کہہ رہا لیکن بہت ساری جگہوں کے اوپر۔ سیکنڈ ون بات، کیونکہ کبھی موقع ملے گا اس کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے کہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ سیکنڈ ون بات یہ ہے کہ جو لوگ بچ رہے ہیں دوائیوں کے نقصانات سے، وہ گورنمنٹ نہیں بچا رہی، وہ کمپنی نہیں بچا رہی، وہ قدرت بچا رہی ہے۔ آپ کی بات سے ایک بات نکلتی ہے کہ آپ جو دوائی کھاتے ہیں، اب ہم کیسے فیصلہ کریں کہ اس دوائی کی وجہ سے ہم تندرست ہو رہے ہیں، یا جو ہے ہم خود بخود تندرست ہو گئے ہیں، ہمارا امیونٹی نظام ایسا ہے جسمانی کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، ہم جو وہاں خرچے کر رہے ہیں اور قدرت ہمیں ہماری مدد کر رہی ہے اور ٹھیک کر رہی ہے، اس کو کیسے جانچیں؟ بدقسمتی سے اس کو ہم اور آپ جانچ نہیں سکتے۔ اس کو جانچنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے، اور ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس ٹولز ہوتے ہیں، سائنٹیفک ٹولز، وہ نہیں ہے ہمارے پاس، سائنٹیفک اپروچ، سائنٹیفک اسٹینڈرڈس، تاکہ وہ دیکھ سکیں کوالٹی کو، سیفٹی کو، ایفیکیسی کو۔ لوٹ مارکیٹ جو ہے ٹولز تو ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن یہ والے ٹول نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ہے بدقسمتی ہے، لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ نظر رکھیں اور جو بھی ایڈورس ایونٹ وہ مشاہدہ کریں اس کو رپورٹ کریں۔ سب سے اندوناک مسئلہ اس کے آپ کے شعبے میں دوا سازی میں کیا ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، اس حوالے سے یہاں ہم چاہیں گے کہ یہ سوال آپ کی نظر کریں اور اس کا جواب ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے یہاں ہم بلا لیتے ہیں۔ آج بھی ہم نے کچھ ایسے سوالات رکھے ہیں جو تشویشناک حد تک جو ہے ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جب انسان کی نالج بڑھتی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ ہیں، فارماسسٹ ہیں اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈاکٹر اور ریسرچر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دوائیاں ہیں، اس کے اثرات ہیں، مضر اثرات ہیں، اچھے اثرات ہیں، کیا اثر کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، کیا بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ ایک پوری مت اور کہانی ہے، اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ میں بہت دل کی گہرائیوں سے کہوں کہ اس کو پورا اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ڈرگ پرسکرائب کی جا رہی ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔
ڈرگ جو مینوفیکچر کی جا رہی ہے اس پہ خاطر خواہ کنٹرول نہیں ہے. اب جو اس کے مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے چند ایک رکھ دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا لنگڑے لولے بچے شہر میں دیکھے ہوں گے, بڑے بھی دیکھے ہوں گے. جب بچے ماں کی پیٹ میں ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایسی دوا چلی جائے جو ان بچوں کی ہڈیوں کو ڈیولپ نہ ہونے دے تو بچے لنگڑے لولے پیدا ہو جاتے ہیں اور زندگی بھر رہتے ہیں. دوائیوں کے اثر سے ہوتا ہے؟ جی, دوائیوں کے اثر سے. بعض دفعہ دوا تو وہ نہیں جاتی, دوا تو آپ دے رہے ہیں اپنی پیراسٹامول یا وائٹامنس یا کوئی سی بھی دوا دے رہے ہیں, لیکن اس میں آلودگی اس دوا کی ہے جو بچوں کے اندر ٹاٹوجینک افیکٹ پیدا کر دے گا. آلودگی کہاں سے آئی؟ مطلب ایک دوائی کے سے پہلے جو دوائی کھائی تھی اور دوسری دوائی کھائی تو نئی صورتحال ہو گئی, اس کی جو آلودگی ہے وہ بچے کو متاثر کر رہی ہے. نہیں, دوا جہاں بنی ہے نا وہاں دو دوائیں بن رہی ہیں. اچھا, دوا یہ بن رہی ہے اور ایک دوا یہ بن رہی ہے. یہ دوا جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے, نقصان پہنچا سکتی ہے. اب یہ دوا صحیح سے کلین نہیں ہوئی, اس کے جو ذرات تھے وہ اس میں آ گئے. اب یہ اس خاتون نے کھا لیا, اس بچی نے کھا لیا جس نے ڈیلیور کرنا ہے. تو یہ جو دوا ساز جگہ ہوتی ہے ہمارے ملک میں جو ہے وہ تو نمکیات آتے ہیں اور یہ اس کو تیار کیا جاتا ہے. تو یہ جو خرابی ہے, جو گند ہے دوائی میں جو شامل ہو جاتے ہیں, تو یہ دوا ساز کمپنیوں میں ایسا ہوتا ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے کہ نمکیات آ گئے ہیں دوا کو بنا لینا. یہ جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اس کے پروسیس کو سمجھنا, اس کے پروسیس پہ قابو رکھنا, اس قابو رکھنے کی حکمت عملی بنانا تاکہ ہر دوا ایک جیسی ہو, ہر ڈوز ایک جیسا ہو, اس کا کہیں انٹریکشن نہ ہو رہا ہو, اس کے اندر کوئی آلودگی نہ آ رہی ہو, یہ کبھی آپس میں مکس نہ ہو رہا ہو, یہ انٹیگریٹی اس کے ساتھ چل رہی ہو. یہ ایک بہت پیچیدہ سائنسی مرحلہ ہوتا ہے اور اس پیچیدہ سائنسی مرحلہ دنیا بھر میں بہت یعنی کہ ایک نا مذہبی بنیادوں کے اوپر اتنا سخت اس کو جانچا جاتا ہے, جہاں پر ہم بہت لوز ہیں. ہم بہت لوز ہیں, ہمارا کوئی اس معیار میں ہم بہت پیچھے ہیں. اور یقیناً اس کے جو اثرات ہیں وہ مرنے والا ہمیں نہیں بتائے گا کہ میں اس کے اثرات سے مرا ہوں یا کسی اور اثرات سے مرا ہوں. بہرحال اس کے اثرات موجود ہیں. اینٹی بائیوٹکس آپ نے بتایا کہ اینٹی بائیوٹکس ہیں, اور اس سے جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو امراض ہیں, جو اندر کے مسائل, جو جراثیم ہیں وہ اس سے قوت مدافعت پیدا کر لیتے ہیں, اور جو ہے یہ تو بالکل بے اثر ہو جاتی ہیں یہ اینٹی بائیوٹکس. نہیں, آپ کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ کھائیں گے یا بلا ضرورت کھائیں گے تو اس کا ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جائے گا. یہاں تو بلا ضرورت کا معیار ہی نہیں ہے نا, ہم خود تھوڑی کرتے ہیں, ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں. جہانگیر صاحب, پاکستان میں جو کوانٹٹی استعمال ہو رہی ہے نا اینٹی بایوٹکس کی, جو کوانٹٹی استعمال ہو رہی ہے انالجیسک کی, جو کوانٹٹی استعمال ہو رہی ہے اینٹی سائیکوٹک کی, کوانٹٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. زیادہ اور اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ہمارے ایبیوز ہے, ہمارے یہاں مس یوز ہے آف اینٹی بایوٹکس. تو ایک ڈرگ ہوئی نا, ہر دوا کا مس یوز ہے. لوگ اب تھیلا پکڑ کے دوا لاتے ہیں, یعنی کہ جس طرح آپ جاتے تھے مہینے کا سودا لینے کے لیے, اس طرح مہینے کی دوا کا جب آپ دیکھیں گے ایک آدمی کا تو پورا اس کا تھیلا ہوتا ہے. یہ تماشا ہو رہا ہے. ان دواؤں کے مضر اثرات ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا, اور وہ اثرات بہرحال ہم سہ رہے ہیں. اچھا, یہ بات ہے جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں تو جو اپنے ایکسپرٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہم ان سے ایک ہی پوچھتے ہیں کہ گیون سچویشن ہے, یہی صورتحال ہے, اسی میں ہم جی رہے ہیں, کوئی وے آؤٹ بتائیں, کوئی روشنی کی کرن بتائیں, کوئی حل کا راستہ بتائیں کہ ہم اس کربناک صورتحال سے نکل سکیں. سب سے اچھا تھا کہ آپ نے ہمیں بٹھایا, ہم جیسے لوگوں کو بٹھائیں, لوگوں کو یہ موضوع سمجھ میں آئے, اس ملک کی اس موضوع کی پرائرٹی بنائیں تاکہ اس موضوع کو سمجھیں کہ دوا کتنا امپورٹنٹ اسٹریٹجیکل مسئلہ ہے آپ کا. اس سے آپ کی صحت وابستہ ہے, صحت سے آپ کی اکانومی وابستہ ہے. لیکن وہ چونکہ ہمارے یہاں موضوع ہی نہیں بنا, ہم دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے. آپ کے ادھر سعودی عربیہ موجود ہے, ادھر آپ کا جو ہے انڈیا موجود ہے, وہاں ڈیولپمنٹ دیکھیں. دنیا میں تو خیر بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کبھی آپ نے موقع دیا تو ہم دنیا کے ڈیولپمنٹ بتائیں گے کہ فارماسیوٹیکل سائنسز کے اندر, مینوفیکچرنگ سائنسز کے اندر اگلا 2025 میں دنیا کی کیا شکل ہوگی. اور ہم فارماسسٹ ہوں گے, جو اتنا بڑا ملک ہے, اس کا 22 کروڑ عوام ہے. نہیں, ہم نے ایک اور مسئلہ کر دیا, ساری چیزیں فارماسسٹ سے جوڑ دی ہیں. فارماسسٹ صرف اکیلا کچھ نہیں ہے سر. فارمیسی ہے, کیمسٹری ہے, مائکرو بایولوجی ہے, انجینئرز ہیں, ان سب کو آپ کو انٹیگریٹ کر کے چلنا پڑے گا. اور لائٹ اینڈ ہیلتھ سائنسز کے لوگ ہیں. اس ملک میں یہ بھی ایک بدقسمتی رہی نقصان اٹھانے کی کہ ہم نے تمام فارماسیوٹیکل سائنسز کی فیلڈ کو فارمیسی سے جوڑ کر اس کا ایٹریبیوٹ کر دیا. آپ کو انجینئرس کو شامل کرنا پڑے گا اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ, آپ کو ڈاکٹرس کو شامل کرنا پڑے گا, آپ کو کیمسٹری کو شامل کرنا پڑے گا, مائکرو بایولوجی کو شامل کرنا پڑے گا. انفیکشن روکنے کے لیے ہم دوائی لیتے ہیں, نتیجہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ انفیکشن بڑھ رہا ہے. تو یہ بھی طرفہ تماشا ہے. دیکھیے, جب آپ دوا لیتے ہیں نا تو جو فائدہ مند جراثیم ہے ایک تو وہ مر جاتا ہے سارا, کہ اس باڈی میں صرف نقصان دہ جراثیم اللہ نے پیدا نہیں کیے ہیں, فائدہ مند بہت سارے جراثیم ہیں.
اگر فرض کریں کہ میں کہوں کہ یہاں پر 1 ارب جراثیم ہے تو غلط نہیں ہوگا، اس میں سے آپ کے پاس سمجھ لیجئے کہ 1000 جراثیم نقصان پہنچا رہے تھے، تو 1000 کو مارنے کے لیے آپ نے 1 ارب فائدے مند کو بھی مار دیا ایک، تو وہ نقصان آپ علیحدہ سہیں گے، وہ جب تک کچرے سے وہ آئے گی جراثیم، جب تک وہ نقصان آپ سہیں گے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ وہ جو آپ غلط ڈوز لیں گے، غلط دوا لیں گے، یا آپ غیر ضروری دوا استعمال کریں گے، تو جراثیم اپنے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کر لے گا اس اینٹی بایوٹک کے خلاف، اس دواؤں کے خلاف، اور وہ تبدیلیاں آنے والے دنوں میں مستقبل کو نقصان پہنچائیں گی۔ کنسلٹنٹ ہیں آپ، سمجھے کوالٹی سینٹر کے کنسلٹنٹ ہیں آپ، یہ بتائیں کہ آپ ہمیں تجویز کریں کہ ایک عام آدمی کے لیے کیا کیا دوائیوں کے ضمن میں کیا کیا احتیاطیں ضروری ہیں، پاسبلی امکانی طور پر وہ کسی نے کیا دیکھنا چاہیے، کیا بچنا چاہیے، کیا اختیار کرنا چاہیے، یہ آپ کی کنسلٹنسی کر دیں۔ دیکھیں دوا یہ آپ کی جو ہے ایک مہربانی ہوگی۔ دوا کی جو کوالٹی ہے نا وہ جہاز کی کوالٹی سے زیادہ مشکل ہے، تو عام آدمی جہاز کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتا، تو بہرحال عام آدمی کی کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عام آدمی دوائیں خود نہ کھائے اور ڈاکٹرز کو انگیج کرے اور اس کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلے، ڈاکٹرز کی پرسکرپشن کے اوپر خاص طور پر عام آدمی بہت اس بات کا خیال رکھے، کوئی ایفیکٹ نظر آئے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نظر آئے، جو اس کو رپورٹ کرنا ہے وہ رپورٹ کرے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری ہم نے آپ کے سوالات بھی بہت سارے کر لیے، اس کے جوابات بھی تشفی بخش ہمیں ملے ہیں، لیکن بہت سارے ایسی باتیں ہیں جس پر دل دکھتا ہے بہت۔ کاش کہ ہماری بات تو لوگوں تک، ہمارے جو ہے ارباب اختیار ہے، اقتدار ہیں، جو اس کے مسئلے کے حل کے لیے، حل المشکلات کے جو کام جن کے ذمے ہیں، وہ محسوس کریں کہ کہاں کیا کام کرنا ہے، کیا ایکوپمنٹ ہے، کیا معیارات ہیں، کون سی جو ہے ہمارے ایس او پیز ایسی ہیں جو ہمیں مینٹین کرنی ہے۔ ہم یہ ایس او پیز تو ماسک والے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن دوائیوں میں بھی تو کتنی ایس او پیز ہوں گی جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس کی تربیت ہونی چاہیے ناظرین، جتنا ہم کر سکے کہ ہم ماسس تک، عام آدمی تک یہ پہنچا سکے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا مسائل ہیں، کہاں نظر انداز ہو رہے ہیں، ہماری صحت کو کیا کیا خطرات لاحق ہیں، اور اس کا حل بھی ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے مدد لی ہے کہ ہمیں اپنے معیارات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا تبدیلی سسٹم میں لانی ہوگی۔ ہم پھر کبھی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو انگیج کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ سے مشورہ لیتے رہیں گے، سوالات آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، جوابات حاصل کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اپنے میزبان جہانگیر سعید کو اپنے پروگرام سچ کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عبید علی صاحب جو ہمارے مہمان ہیں، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔